اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا رکوع نمبر 8 سٹارٹ کریں گے سورہ الاحزاب کا، اور یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے یہ رکوع ہے۔ اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں ہمارے پاس 59 to 68 تک ہیں۔ میں آپ کو پہلی 4 آیات پڑھاؤں گی، 10 آیات ہیں اس رکوع میں ٹوٹل۔ میں 62 تک آج آیات جو ہے وہ پڑھوں گی۔ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت یعنی امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان کی جو عورتیں تھیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، اور جو ان کی خاندان کی کوئی بھی عورت تھی، ایون لونڈیاں بھی، ان کو بھی یہاں پر جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ ان سے کہہ دو کہ جب بھی وہ گھر سے بوجہ ضرورت نکلنا پڑ جائے تو وہ اپنے منہوں کو جو ہے ڈھانپ لیا کرے۔ اب یہاں پر منہوں کو ڈھانپنے کا جو وہ ذکر بھی آ گیا۔ پہلے جو صرف یہ کہا گیا کہ اپنے سروں پر چادر ڈال لیا کرو، اپنی ستر پوشی کر لیا کرو، اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ جب شیطانی قسم کے جو ہے وہ لوگ یا منافق جو یہودی تھے، جب وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کی جو ہے وہ صورت میں اختیار کر جائیں، جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ان پر الزامات اور تہمات لگانا شروع کر دیں، کردار کشی کرنا شروع کر دیں، تو یہاں تک حکم آ گیا کہ تم اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ جو ایمان ہے وہ تو ایک کافر عورت جو ہے وہ اس کے دل میں بھی جو ہے یہ فکر ہوتی ہے کہ میری عزت و ناموس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا ان کا جو وہ جو بھی گوڈ ان کے نیم سے پکارتے ہیں خدا کو، وہ ہماری جو ہے وہ ہماری عزتوں کو جو ہے وہ ان کی رکھوالی کرے اور ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ سوچ تو ایک کافر عورت کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن جو مومن عورتیں ہیں ان کا معاملہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اگر کافر عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے بدن کو اگر ڈھانپ کر بھی نکلیں گی تو اپنے چہروں کو نہیں ڈھانپیں گی، اپنی جو ہے وہ اس طرح سے ستر پوشی نہیں کریں گی جس طرح سے ایک مسلم عورت کو جو ہے اس بات کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے مذاہب میں جو ہے وہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ہماری جو مسلمان عورتیں تھیں وہ یعنی جو اس وقت کی جو عورتیں تھیں وہ اگر اپنے بدن کو ڈھانپ کر بھی نکلتی تھی، اپنے سروں کو ڈھانپ کر بھی نکلتی تھی، تو تب بھی شاید ان کو جو ہے منافق جو لوگ تھے، جو بد نظری والے یعنی جن کو جو ہے بد نظری اور شہوت پرستی کا جو روگ لگا ہوتا ہے، یہ یہودی قسم کے لوگ، وہ اکثر پھر بھی جو ہے اسی قسم کی جو ہے حرکات کرتے تھے کہ مسلمان عورتوں کو جو ہے ایذا پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آ گیا کہ تم جب گھروں سے نکلو، اگر تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے گھر سے نکلنے کی، تو تم اپنے چہروں کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ لیا کرو۔ یعنی روایت میں اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتوں کو بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھی کہ صرف ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کھلی رہتی تھی۔ یہ روایت میں ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے وہ خواتین جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتی تھی کہ سوائے ایک آنکھ کے جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو کہا گیا کہ تم جب بھی جو ہے وہ نکلو گی تو ایک واضح جو ہے وہ فرق ہوگا تم میں اور کافر عورتوں میں، اور پھر بھی اگر وہ شیطانیت پہ اتریں گے، جو کافر ہوں گے وہ پھر بھی شیطانیت پہ اتریں گے، تو ان کے بارے میں کیا آگے حکم آیا وہ آگے اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ فی الحال تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ جتنا تم لوگ جو ہے وہ میرے احکامات کی پابندی کرو گے تو میں تمہیں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اس سے پہلے چاہے تمہاری جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی انہیں میں معاف کر دوں گا اگر تم توبہ کر لو گے۔ میں نیکسٹ لکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
قل کہہ دو یہ کہہ دیجئے. لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے. وَبَنَاتِكَ اور بیٹیوں سے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتوں سے، یعنی کہ یہاں پر لونڈیوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مومن اور پاک عورتیں تمہاری لونڈیوں میں بھی شامل ہیں، یعنی تمہارے خاندان کی جتنی بھی پاک عورتیں ہیں وہ اگر وہ ایمان والی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ان کو بھی جو اپنی اس چیز کی فکر ہوگی. اور لونڈیاں چونکہ گھروں میں جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ان کو تو نکلنا ہی پڑ جاتا ہے گھر سے باہر کے، ان سے تو جو ہے وہ مالک کام لیتے رہتے ہیں. تو ان سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ بھی جو ہے اپنی کسی کام کی وجہ سے نکلتی ہیں گھروں سے باہر تو وہ بھی اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ وہ مومن عورتیں ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لونڈیاں ہیں یا ان کے انڈر جو ہے وہ رہ رہی ہیں یا ان کے خاندان میں رہ رہی ہیں تو وہ ان پر اگر کوئی بھی جو ہے وہ حرف آتا ہے یا ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری لونڈیاں بھی، تمہاری وہ خواتین بھی جو تمہارے خاندان کی ہیں وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں یا نہ ہوں. اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کی عورتیں، یہاں پہ جو نساء المومنین مومنوں اور عورتیں مومنوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے تھرو جو آنے والی دنیا تک جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر مسلمان عورت پر جو ہے وہ یہ چیز لازم ہے کہ جب وہ دیکھے کہ اس پہ مصیبت آنی ہے یا اپنے آپ کو مصیبت میں گھرتا ہوا دیکھیں یا اس کی عزت و ناموس کو کوئی خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے اور وہ اپنی جو ہے وہ ستر پوشی کر کے رکھے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اپنا دکھاوا کرتی رہے. یدنینا نیچے کر لیا کریں، یعنی گھونگھٹ کی صورت میں. علیہن من جلابیبہن، علیہن اپنے اوپر. پہلے زمانوں میں بعض جو عورتیں تھیں وہ اس طرح سے گھونگھٹ ڈالا کرتی تھی کہ ناک تک جو سارا حصہ چھپا ہوتا تھا، ہونٹ بس نظر آ رہے ہوتے تھے. من جلا بہن یعنی چادروں سے، من سے چادریں ان کی. ذالکا ادنا یہ قریب تر ہے، ذالکا یہ ادنا قریب تر ہے. این یعرفنا کہ وہ پہچانی جائیں،
فلا یؤذین، فلا پسنا، انہیں اذیت دی جائے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، اور کانا ہے، اور ہے اللہ غفوراً رحیمہ، بخشنے والا مہربان۔ رحیمہ بہت مہربان۔ آیت نمبر 59، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ کس کو اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مومنوں کو جو ہے وہ الٹ کر رکھ سکتا ہے، ان کی جو ہے نست و نبود کر کے رکھ سکتا ہے، ان کو ختم کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ راہ راست پر آ ہی جائیں، اور وہ مومن عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حفاظت کر لو۔ یہاں پر ایک واضح جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے مقابلہ اوبویسلی نہیں کر سکتی، لیکن ہاں اگر حیا والی عورت ہوگی، وہ پردہ کرنے والی عورت ہوگی، اپنے آپ کو سنبھالنے والی عورت ہوگی، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرے شخص جو ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں اس کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات واضح کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اور اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے، تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافی لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، جن کے دلوں میں بیماری ہے یا جن کو جو ہے واہیات قسم کی حرکات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، یا جو شہوت قسم کی عادات میں بڑھ گئے ہیں، یعنی یہودی، یہاں پر خاص کر یہودیوں کو ہی جو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو منافقی، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ بات صریحاً جو ہے وہ کہی گئی کہ یہ منافق ہیں، کافر ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اس پر جو ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جن کو بد نظری اور شہوت پرستی کا روگ لگا ہوگا، اور یہ غالباً یہود ہیں جو اکثر بری خبریں اڑا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ منافق ہی مراد لیے گئے۔ یہ قرآن پاک میں نے اس کی چھوٹی سی تفسیر پڑھی تھی اس آیت کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں آپ کے اور ان کی خواتین کو بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے، جو بیماری ہے، اور اگر یہ پھر بھی جو ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اور جو ہے بری خبریں آپ لوگوں کے بارے میں یا آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے، اور مدینے میں جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ یا مومن عورتوں کے خلاف یا مومن مردوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ پھر بھی نہ باز آئے تو ہم ان کو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بے بس کر دیں گے کہ ہم آپ کو ان پر غالب کر دیں گے، آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور یہ
آپ کے پڑوس میں بھی نہ رہ سکیں گے، اور مگر اگر رہیں گے بھی تو تھوڑے سے، اور اس طرح سے کہ بے بس ہو کر دبکے ہوئے رہیں گے کہ آپ سے جو ہے وہ ڈر کر رہیں گے، اور آپ کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ برا قدم نہیں اٹھا سکیں گے. جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن یا تھوڑے سے. اس کے میننگس لکھتی ہوں. لَإِن لَم يَنْتَهِ، اگر نہ باز آئے، لَإِن لَإِن اگر، لم نہ، يَنْتَهِ باز آئے، منافقون منافقین والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ یا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. فی قلوبہم اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یا بیماری ہے. والمرجفون اور افواہیں پھیلانے والے، فی المدیناتی مدینہ میں، شہر میں، یہاں پہ اس کو مدینہ یا شہر کے معنی ملیں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ، ہم تمہیں ضرور پیچھے لگائیں گے.
بہم ثم ان کے پھر، بہم ان کے، ثم پھر، لا یجاورونک وہ تمہارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، لا نہیں، یجاورونک وہ تمہارے، یعنی پھر وہ جو ہے وہ تمہارے پڑوس میں رہیں گے، نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے. فیہا اس میں، الا سوائے مگر، قلیلاً تھوڑے سے. فیہا اس میں، الا سوائے یا مگر کے معنوں میں، قلیلاً تھوڑے سے یا چند. آیت نمبر 60 60. ٹھیک ہے جی، کہ جس حد تک ہو سکا اللہ تعالیٰ پہلے تو جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کرے گا، تمہیں جو ہے وہ سیدھی راہ پر رکھنے کی کوشش کرے گا. پھر اگر وہ تب بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ان پر غالب کر دے گا. نیکسٹ آیت دیکھتی ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائیں گے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. یعنی یہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور جو چند ایک جو وہ مدینے میں رہ بھی جائیں گے وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں پر دن گزاریں گے. اور اس سزا سے جو ہے وہ، یعنی کہ وہ جہاں پہ بھی وہ جائیں گے ان کو جو ہے جو بھی لوگ جو ہے وہ بدنیت تھے وہ مدینہ میں عورتوں کو جو ہے وہ چھیڑتے تھے اور ٹوکتے تھے اور جھوٹی خبریں اڑاتے تھے مخالفین کے زور، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ زور سے جو ہے مسلمانوں کو ضعیف و شکست کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جہاں پہ بھی جائیں گے ذلیل و خوار ہوں گے، پکڑے جائیں گے اور مار ڈالے جائیں گے، کیونکہ ان کو کہیں پہ بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب تو ہر طرف جو ہے مسلمانوں کا ہی زور بالا ہوگا. تو مسلمانوں کا ہر طرف جب دور بالا ہوگا تو ان کو کہاں پہ جگہ ملے گی، اور جو چند ایک رہ جائیں گے وہ اپنی یا تو حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور یا پھر جو ہے وہ دبک کر بیٹھے رہیں گے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے جان سے مارے جائیں گے. اس کی بھی میننگس لکھتے ہیں. ملعونی پھٹکارے ہوئے، یعنی دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے یا زمانے کی ٹھوکریں کھائے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کرنے کے لیے جو ہے وہ زمانے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہو. پھٹکارے ہوئے، اینما جہاں کہیں، ثقفوا پائے گئے.
وہ پائے گئے. اوہیزو پکڑے جائیں گے. یا پکڑے گئے وہ. وہ قتلوا اور جان سے مار ڈالے جائیں گے. تقتیلا قتل ہونا. یا مارے جانا. آیت نمبر 61. نیکسٹ سورہ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی اور تم اللہ کی عادت میں تغیر اور تبدیل نہ پاؤ گے. اللہ کی عادت کو جو ہے وہ تبدیل نہیں پاؤ گے. یعنی عادت اللہ کی یہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے میں جنہوں نے بھی شرارتیں کی اور فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوئے. یہاں یہ مطلب ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ حکم ہو چکا ہے، یعنی تورات وغیرہ میں ان میں بھی جو ہے وہ یہ بات آ چکی ہے کہ مفسدوں کو جو ہے اپنے درمیان سے نکال کر جو ہے وہ باہر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا اور ان سے پہلے جو دور میں جتنے بھی جو ہے پیغمبر گزرے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا کہ اپنے دوست جتنے بھی مفاسد فساد پھیلانے والے ہیں ان کو نکال کر باہر کرو، ان کو ختم کر دو. اس آیت کے بھی میننگس لکھتی ہیں جی. سنت اللہ طریقہ یا دستور اللہ تعالیٰ کا. دستور اللہ کا. فی الذین فی میں الذین وہ لوگ جو خلو من قبل خلو گزر چکے ہیں من قبل سے پہلے یا اس سے پہلے ولن اور ہرگز نہ تجیدہ تم پاؤ گے لسنت اللہ دستور اللہ کے
تبدیلا کوئی تبدیلی. دستور اللہ میں کوئی تبدیلی. آیت نمبر 62 آج کے لیکچر کی جو ہے وہ لاسٹ آیت. ٹھیک ہو گیا جی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دستور میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو کبھی بھی ان فاسدوں کے بیچ میں نہیں چھوڑتے ہوتے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں. اور جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ فاسدین ان پر جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان پر حاوی کر دوں گا. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ بقیہ آیات پر اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.